سانپ ڈسے گا تیری جان چلی جائے گی، برا دوست ڈسے گا تیرا ایمان چلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جیسے کہ مولانا ابھی فرما رہے تھے، رات کافی بیت چکی ہے، آپ میں سننے کی صلاحیت جو عشاء کی نماز کے بعد تھی وہ اب نہیں رہی، لہذا کسی لمبی چوڑی گفتگو کا موقع نہیں ہے. اختصار کے ساتھ عنوان جو اشتہار پہ لکھا گیا تھا اس پہ چند باتیں عرض کر کے ہم کچھ ذکر، مراقبہ، دعا کریں گے اور اس نشست کا اختتام کریں گے. اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ پیار دیتے ہیں، ماں باپ کے ہاں وہ پیارے ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں. کچھ کو اولاد کی محبت ملتی ہے، کچھ لوگوں کو اپنے گھر والوں کی محبت ملتی ہے، تو کچھ کو خاندان اور برادری کی محبت حاصل ہوتی ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے پورا گاؤں پیار کرتا ہے، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن سے شہر پیار کرتا ہے، شہر کے لوگ پیار کرتے ہیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں پورا ملک ان سے پیار کر رہا ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال آسمانوں سے فرشتہ اتارتا ہے، فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان صدا لگاتا ہے، دنیا والوں اللہ کو فلاں بندے سے پیار ہے، تم بھی اس سے پیار کرو. یہ صدا میرے کانوں میں نہیں آتی، مجھے سنائی نہیں دیتی، لیکن اس صدا کا اثر میرے قلب و دماغ پہ یہ ہوتا ہے کہ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. آپ نہیں سنتے، آپ کو اس اللہ کے ولی سے پیار ہو جاتا ہے.
تمام روئے زمین کے اہل ایمان اہل اسلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ محبوبیت اس شخص کو اس وقت کے تمام انسانوں سے حاصل ہوتی ہے، جیسے ہمارے شیخ و مرشد حضرت جی پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی ہیں، تمام مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبوبیت اللہ اپنے پیارے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ اس سے بھی زیادہ محبوبیت عطا فرماتے ہیں کہ وہ دنیا سے گئے ہیں، صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن آج بھی ہر مومن بندے کے دل میں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت پائی جاتی ہے، ہر بندے کے دل میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی محبت پائی جاتی ہے، حضرت مجدد الفتانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی محبت پائی جاتی ہے۔ ایسی بھی شخصیتیں ہوتی ہیں جن سے رہتی دنیا تک لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن ایک شخصیت اس دھرتی پہ اس کائنات پہ خدا نے ایسی پیدا فرمائی ہے کہ جس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس سے محبتیں شروع ہو گئی تھیں، سبحان اللہ، اور قیامت کی صبح تک ہی نہیں ابد الآباد تک اس سے مخلوقات محبت کرتی رہیں گی، جس سے صرف انسان نہیں جنات بھی پیار کرتے ہیں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، چرند پرند بھی پیار اور محبت کرتے ہیں، نباتات، اشجار، حیوانات، کائنات کی کون سی مخلوق ہے جس نے اس سے پیار اور محبت نہ کیا ہو؟ اور وہ شخصیت ہیں میرے آپ کے ہم سب کے ایمان کی اساس اور بنیاد، ہمارے دلوں کی محبت کا سرچشمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کل جہاں، جن سے کائنات میں ہر شخص محبت کرواتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو محبت اس دنیا میں کسی سے تو ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا کمال بہت زیادہ ہے، اس میں کمالات بہت زیادہ ہیں۔ کسی سے محبت ہوتی ہے اس میں حسن و جمال بہت زیادہ ہے، اور کسی سے ہوتی ہے کہ اس کے مجھ پہ احسانات بہت زیادہ ہیں۔ اس دھرتی میں خدا کے بعد میرے اوپر، اس دھرتی، اس کائنات کے اوپر، اس پہ بسنے والی تمام مخلوقات کے اوپر سب سے زیادہ حسن و جمال اگر کسی ہستی میں ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ کسی کے کمالات ہیں تو سب سے زیادہ اس ہستی کے ہیں جو ہمارے ایمان کا مرکز ہیں، اور اگر اس دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ کسی کے ہمارے اوپر احسانات ہیں تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا سے بڑھ کر کسی کے ہمارے اوپر احسانات نہیں ہو سکتے۔ تینوں عنوانات پہ تو بات نہیں ہو سکے گی، تھوڑی سی بات کرتے ہیں صرف حسن و جمال پہ۔ اس کائنات کے رنگ و بو میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں بنایا۔ آقا دنیا میں آتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اما آمنہ آپ کی ولادت کے بعد جب پیغام بھیجتی ہیں نبی پاک کے جد امجد عبد المطلب کو، عبد المطلب تشریف لاتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پودے کو اٹھاتے ہیں اور حسن و جمال دیکھتے ہیں، ششدر اور حیران رہ جاتے ہیں۔
اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، جو دیکھتا ہے تعریف کر رہا ہے، جس کی نگاہ پڑتی ہے زبان سے تعریف کے کلمات نکالے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سب لوگوں کی تعریف سن کے جب واپس تشریف لاتے ہیں، نام کیا رکھیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نام کیا رکھیں؟ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں اس کا ایک نام سوچ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ جس نے اسے دیکھا اس نے اس کی تعریف کی، تو جس کی سب تعریف کریں، دھرتی میں ہر ایک اس کی تعریف کرے، اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس سے بڑھ کر کسی کی تعریف ہو نہ سکتی ہو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قربان جائیں، ایک نام قرآن کہتا ہے تورات میں لکھا تھا، انجیل میں لکھا تھا، پچھلی کتابوں میں لکھا تھا، عیسیٰ آئے اور مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، خوشخبری دے رہے ہیں وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ کون ہے؟ اس کا نام نامی اسم گرامی احمد۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے خدا کی۔ خدا کو اپنے محبوب کے نام سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ اس نے ہمیں جو نماز دی اس نماز کو ہم شکل بنا دیا نبی پاک کے نام نامی اس میں گرامی کا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، الف کے مشابہ ہیں، رکوع میں گئے ہیں، ہا کے مشابہ ہیں، سجدے میں گئے ہیں، میم کے مشابہ ہیں، اور جب آپ قاعدہ بیٹھے ہیں دال کے مشابہ ہیں۔ میں نے تو ریت میں انگلیاں پھیری تھی، یوں ہی انگلیاں پھیری تھی، جب غور سے دیکھا تو آپ کی تصویر بن گئی۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو کتنا پیار ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کہ خدا نے نبی پاک کے نام نامی اسم گرامی کی صورت میں نماز عطا فرما دی ہمیں۔ محمد یہ وہ نام ہے جو آقا سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا، اور احمد وہ نام ہے جو پچھلی کتابوں میں تھا۔ محمد سب سے زیادہ جس کی کائنات میں تعریف کی گئی ہو، اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں، پرائے بھی تعریف کریں۔ ہندو شاعر تعریف کر رہے ہیں شعروں میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عیسائی قلم کار مصنف تعریف کر رہے ہیں کتاب لکھ کے دی 100 کی میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ دھرتی پہ کون سا دشمن ہے جس نے نبی پاک کی تعریف نہ کی ہو؟ احمد سب سے بڑا تعریف کرنے والا، کہ نبی پاک اللہ کی سب سے بڑے تعریف کرنے والے ہیں، اور خدا سب سے زیادہ ان کی تعریف کرنے اور کروانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا خدا کے سب سے بڑے تعریف کرنے والے۔ قیامت کا دن ہوگا، آدم سے لے کے آخری آنے والے انسان ایک میدان میں موجود ہیں۔ سورج سوا لینے کے فاصلے پہ ہے، انبیاء بھی ربی نفسی نفسی پکار رہے ہیں، اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا۔ آدم موجود ہیں، اولاد اکٹھی ہو کے ابا کے پاس جاتی ہے، ابا آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، ربا سے بات کریں کہ ربا حساب شروع کروا دے۔ جاؤ جاؤ، میں اس قابل نہیں ہوں، میں نے دانا کھایا تھا، میں خدا کے حضور تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ کسی اور کے پاس۔ نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، ہود لوط کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔
ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کے پاس جائیں گے، سب انکار کر دیں گے۔ آخر میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، اس منصب کے لیے خدا نے مجھے کو پیدا کیا ہے، یہ کام میں ہی کروں گا۔ آقا تشریف لائیں گے اللہ کے عرش کے سائے میں، آقا فرماتے ہیں میں سجدے میں سر رکھ دوں گا اور میں خدا کی وہ تعریف کروں گا جو تعریف آج سے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کی، نہ اس کے بعد کوئی کر سکتا ہوگا۔ میں خدا کی ایسی اور اتنی لمبی تعریف کروں گا کہ خدا تعالیٰ خوش ہو کے کہے گا یا محمد ارفع راسک، محبوبہ سر اٹھائیے، سل توتا وشفا تشفا، جو مانگے گے ملے گا، جس کی سفارش کریں گے قبول کی جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں خدا کی سب سے زیادہ تعریف کروں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی ہیں کہ ان سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں کی گئی، لیکن پہلے احمد ہیں، اللہ کی سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے ہیں، تو خدا کی انہوں نے تعریف کی۔ خدا نے کائنات کے اندر ڈنکا بجا دیا ان کی تعریف کا کہ دنیا میں ہر زبان پہ نبی پاک کی تعریف ہی تعریف ہے۔ سبحان اللہ۔ کافر نبی پاک کو گالی نکالنے لگے، مکے کے مشرک نبی پاک کو گالی نکالنے لگے، کیا کہتے تھے؟ مذمم ایسا ہے، مذمم ایسا ہے۔ آقا نے فرمایا میں تو محمد ہوں، تو مجھے تو گالی نہیں دے رہے، گالی مذمم کو دے رہے ہیں اور میں محمد ہوں۔ اور جب کوئی محمد کہتا ہے کیا مطلب؟ تعریف کیا ہوا، اب گالی نکالتا ہے، اپنے آپ کو جھٹلاتا ہے۔ پہلے کہتا ہے بڑا تعریفوں والا ہے، پھر کہتا ہے ایسا ایسا ہے، تو زبان خود کو جھٹلاتی ہے۔ بے وقوف پاگل کیا کہہ رہا ہے؟ تعریفوں والا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ قربان جائیں، اللہ اکبر، اللہ نے ایسا نام دے دیا کہ قیامت تک کوئی برائی کر ہی نہیں سکتا۔ اٹھا کے واپس لائے گھر میں، اما آمنہ کی گود میں دے دیا۔ دن گزرنا شروع ہوئے، اما آمنہ نے بھی دودھ پلایا، صوبیہ نے بھی دودھ پلایا۔ مکہ میں دستور تھا، باہر سے عورتیں آتی ہیں، وہ بچے لے جاتی ہیں اور اپنے دیہاتوں میں جا کے، دیہاتوں کی کھلی آب و ہوا میں وہ بچے پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، رضاعت کی مدت پوری کر کے پھر واپس لے آتی ہیں۔ مکہ میں عورتیں آتی ہیں، بہت سی عورتیں آئیں، بنو سعد قبیلے کی۔ یہ آپ جب مکہ سے طائف کی طرف جاتے ہیں، اس جانب بنو سعد کا قبیلہ آباد تھا، وہ عورتیں آئیں۔ لیکن جو عورت دروازے پہ دستک دیتی ہے، پتہ چلتا ہے گھر کا سرپرست دنیا سے جا چکا ہے، بچہ تو موجود ہے لیکن اس بچے کو پالنے والی کو کچھ دینے دلانے والا، خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو عورتیں واپس چلی جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ مادی دنیا کے لیے، پیسے اور دولت کے لیے وہ کچھ بچے پالنا چاہتی ہیں۔ سب بچے لے کے واپس چلی جاتی ہیں۔ ایک بیچاری پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اس کی سواری بہت لاغر ہے، بہت کمزور ہے، یہ سب سے آخر میں آئی ہے اور اس نے بھی چکر لگایا ہے، آخر اس دروازے پہ پہنچی ہے۔ پتہ چلا، دل میں آیا بچہ تو دیکھ لوں، اندر آتی ہے، بچے کو اٹھا کے جب گود میں لیتی ہے، اس پہ نگاہ ڈالتی ہے تو جو بھی دیکھتی ہے بس دیکھتی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے آمنہ ایسا بچہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، میں نے اٹھایا تو مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے، ایسا خوبصورت حسین و جمیل بچہ میں نے تو کبھی اپنے گاؤں میں نہیں دیکھا۔
حلیمہ تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا؟ میں مکے میں رہی ہوں، پہلے مدینے میں تھی، میں نے شہروں میں نہیں دیکھا۔ عبد المطلب آ گئے، باتیں سن رہے تھے، کہا تم نے دیہات میں نہیں دیکھا، اس نے شہروں میں نہیں دیکھا، میں نے ملکوں کے سفر کیے ہیں، میں نے ملکوں میں کبھی نہیں دیکھا۔ اگر جبریل موجود ہوتے تو وہ یوں کہتے، ارے تم دیہاتوں کی بات کرتی ہو، تم شہروں کی اور تم ملکوں کی بات کرتے ہو، آفا کہا گردیدام مہر بتا مرزیدام، آفا کہا گردیدام مہر بتا مرزیدام، بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ میں نے چار دانگ عالم میں چکر لگایا ہے اور میں نے بڑے دیکھے ہیں، لیکن میں نے پوری کائنات میں جیسا نہیں دیکھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی پھر ان کو جواب دیتے ہوئے یوں زبان حال سے کہہ رہے ہیں یا تصورات میں کہہ لیں، خدا یہ کہہ رہے ہیں، ارے تم اس دھرتی کی بات کرتے ہو، میں نے تو اس جیسا دھرتی میں نہ پہلے پیدا کیا ہے نہ آئندہ کبھی پیدا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں پیدا ہو، کہاں پیدا ہوگا؟ کہ خدا نے حسینہ جمیلہ دے منہ موڑ دیتے، محمد بنا رب قلم توڑ دیتے۔ اور کیوں ہو؟ اللہ رب الجلال نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ اس سے پہلے کبھی بنایا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی بنانا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان کہتے ہیں میری آنکھ نے تجھ جیسا نہیں دیکھا۔ اور ایک روایت ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، میری آنکھ تو کیا ہے، اس کائنات کے اندر کسی آنکھ نے آپ سے حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی دیکھتا کیسے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا كَمَا يَشَاءُ، آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ نے چاہا ہے، اور كَمَا يَشَاءُ آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے رب نے چاہا۔ اللہ نے جیسا آپ کو پیدا کرنا چاہا، خدا نے آپ کو ویسے ہی پیدا کیا۔ اب ظاہر بات ہے خدا تو خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں، خالق وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کیسے پیدا کرنا تھا کہ اس سے بڑھ کر اور خوبصورت کائنات میں کوئی ہوتا ہی نہ۔ تو شاعر نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ایسا خوبصورت سوچا بھی نہیں جا سکتا، تصور میں نہیں آ سکتا۔ اور کسی نے کہا اب تک نہ ہوا، ہوگا بھی نہیں، اب تک نہ ہوا ہوگا بھی نہیں۔ اللہ رب الجلال نے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جیسا بنایا ہے، نہ تو اس سے پہلے کبھی ایسا پیدا ہوا ہے اور نہ اس کے بعد قیامت تک کبھی ایسا پیدا ہو سکے گا۔ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، ان جیسا کبھی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش کے کیا کہنے، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ تو بات یہ ہے اللہ رب الجلال نے اس جیسا دھرتی پہ پہلے کوئی پیدا کیا بھی نہیں اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ آپ کو لیتی ہیں
اور اپنی اونٹنی پہ سوار کرتی ہیں. تو ترتیب تو یہی ہے، مرد آگے بیٹھتے ہیں، اونٹنی چلانی ہے، سواری کو چلانا ہے، عورت پیچھے بیٹھے گی. اب اونٹنی تو چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب اس ترتیب سے بیٹھے ہیں تو اونٹنی چلنے کا نام نہیں لیتی. جب اونٹنی چلنے سے قاصر ہو گئی، تھک ہار کے حارث نیچے اتر آئے، شوہر اما حلیمہ کے نیچے اتر آئے. تو جو ہی نیچے اترے تو سواری پھر چلنے کو تیار ہو گئی. دوسری بار، تیسری بار، بالآخر عاجز آ کے حارث نے کہا اچھا حلیمہ تو آگے بیٹھ جا بچے کو لے کے، اور میں پیچھے بیٹھ کے پیچھے سے اونٹنی کی مہار تھام لیتا. اللہ نے بتا دیا کہ یہ کائنات کا سردار آیا ہے سرداری کرنے کے لیے. سردار آگے ہوتا ہے، پیچھے نہیں ہوتا. اونٹنی چلی ہے، یہ وہ اونٹنی ہے جو سب سے پیچھے پیچھے تھی، جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، لیکن اب تو اتنی تیزی سے چل رہی ہے کہ ساری عورتیں جو بچے لے کے پہلے گئی تھی یہ ان سب کو کاٹ رہی ہے. تو انہوں نے کہا حلیمہ خیر ہے، تیری سواری تو آتے ہوئے چل ہی نہیں رہی تھی، سواری بدل رہی ہے. کہا نہیں، سواری نہیں بدلی، سوار بدل لیا. ماشاءاللہ. اب گھر میں پہنچے ہیں، بکریاں لے کے شیما جاتی ہے چرانے کے لیے. یہ بکریاں پہلے بھی جاتی ہیں، خشک سالی ہے، سبزہ نہیں ہوتا، اور یہ بکریاں جاتی ہیں شام کو تھن خالی لے کر آتی ہیں، بہت تھوڑا دودھ ہے. لیکن آج جب بکریاں آئی ہیں تھن اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ جب ان کے شوہر دودھ دونے کے لیے بیٹھتے ہیں تو گھر کے سارے برتن ختم ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، لیکن بکریوں کے دودھ ختم نہیں ہوتا. اب شیما جاتی ہے، مشقت ہے، بکریاں چرانا آخر آسان کام نہیں ہے. ایک دن شیما اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھا کے لے جاتی ہے، بکریاں چرا کے لے آتی ہیں. اگلے دن پھر بکریاں چرانے کا وقت ہوتا ہے تو شیما بکریاں چرانے لے جاتی ہے. وقت بہت گزر گیا، حلیمہ باہر نکلی، دیکھا بکریاں وہیں کھڑی ہیں اور چرنے آج باہر نہیں گئی. شیما خیر ہے، بکریاں نہیں لے کے گئی؟ اماں بکریاں چرانا بڑا اوکھا کام ہے، مجھ سے نہیں چلتی، بڑی سخت گرمی ہے باہر، اور اتنی سخت گرمی کے اندر بکریاں چراتی ہوں، میں تھک جاتی ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا. شیما تجھے تو پتا ہے نا تیرا باپ بھی بوڑھا ہے اور میں بھی بکریاں چرانے نہیں جا سکتی، یہ کام تو نہیں کرنا ہے. شیما جوان بچی ہیں، کوئی 15-20 سال کے درمیان جوان عمر ہے، اب یہ بکریاں چرانے جاتی تھی، آج انکار کر رہی ہیں. بیٹا پھر کون کرے گا اگر آپ یہ کام نہیں کریں گی؟ اماں کرتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے، میں اپنے اس چھوٹے بھائی کو ساتھ دے جاؤں گی. بیٹا تمہارا بھائی تو بہت چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، اس کو تو اٹھانا پڑے گا، یہ تو خود چل نہیں سکتا، اس کو بھی اٹھاؤ گی، بکریاں بھی چراؤ گی، دو کام کیسے کرو گی؟ اماں بس میں کر لوں گی، آپ انہیں ساتھ بھیجیں تو میں بکریاں چرانے جاتی ہوں، ورنہ میں بکریاں لے کے نہیں جاتی. اچھا بیٹا ضد نہ کر، جو بات ہے نا لڑکیوں بتا دے مجھے. اماں بات یہ ہے، کل میں آپ سے چوری چھپے بھائی کو لے گئی تھی، اور جب میں لے کے گئی نا تو راستے میں مجھے دھوپ نہیں لگی، میرے سر پہ بادل سایہ کرتا رہا سارا دن. اور اماں جب میں وہاں گئی نا، ایک راہب وہاں سے گزر رہا تھا، اس راہب نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ کس کا بچہ ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میں وہاں سے لائے ہیں ہم.
اور بھائی ہے میرا، تو اس نے اسے بہت پیار کیا تھا اور اس کی بڑی تعریف کی تھی اور مجھے کہا تھا بیٹا اس کا خیال رکھنا، یہ بڑا ہو کے بہت بڑا انسان بنے گا۔ اور اماں مجھے اپنے بھائی کی تعریف بڑی اچھی لگی تھی، میرا جی چاہتا ہے لوگ اور بھی میرے بھائی کی تعریف کرتے رہیں۔ اور اماں بکریاں بھی بھاگی نہیں سارا دن کہیں، قریب قریب چلتی رہی تھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ بہت جلدی اپنا پیٹ بھر کے آ کے میرے چار طرف بیٹھ گئی، اور سارا دن اماں میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی اور بکریاں بھی میرے بھائی کو تکتی رہی۔ سبحان اللہ۔ اور اماں جب میں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پہ لے گئی تو میں روزانہ پانی کھینچتی تھی، ڈول کھینچتی تھی، میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا۔ اماں آج سے جب میں کنویں پہ لے گئی نا بکریوں کو تو پانی خود کنویں کے منڈیر تک آ گیا تھا میرے بھائی کو دیکھنے کے لیے، اور بکریوں نے دودھ پانی پی لیا۔ اور اماں مجھے تو بہت مزہ آیا، اماں میں تو اپنے بھائی کو ساتھ ہی لے جایا کروں گی۔ اللہ اکبر۔ یوں میرے نبی نے بچپن کا دور گزارا۔ آپ اسے اندازہ لگائیں اللہ نے کیا حسن عطا فرمایا ہے، کیا خوبصورتی عطا فرمائی ہے، جو دیکھتا ہے فریفتہ ہو جاتا ہے۔ یوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں اختصار کرتا ہوں۔ 4 سال کی عمر میں نبی پاک واپس تشریف لے آئے مکہ مکرمہ میں۔ 6 سال کی عمر تھی، اماں حلیمہ نے اپنے میکے جانا تھا مدینہ، اپنے بیٹے کو دیا، مدینہ چلی گئی۔ واپس آ رہی ہیں کہ راستے میں اماں آمنہ بھی دنیا سے پردہ فرما۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے، سر سے باپ کا سایہ خدا نے اٹھا لیا، یہ بتانے کے لیے کہ اب یہ خود کائنات کے سروں پہ سایہ بننے والا ہے۔ اما آمنہ جب نبی پاک چھوٹے تھے نا تو یہ سوچا کرتی تھی کہ میرا لال ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، کاش اس کا باپ ہوتا، اس کے لیے کھلونے لایا کرتا۔ اللہ اللہ عباس چچا ہیں، بتاتے تھے بعد میں، ایک دن آپ لیٹے ہوئے تھے اور میں آیا، میں نے کیا دیکھا، 14ویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا ہے آب و تاب سے، اور آپ نیچے لیٹے ہوئے تھے اور آپ اپنی انگلیوں ہلا رہے تھے، جدھر جدھر آپ کی انگلی ہلتی تھی ادھر ادھر چاند بھی حرکت کرتا تھا۔ خدا نے چاند کو کھلونا بنا دیا۔ اماں سوچتی ہوگی کہ باپ ہوتا اس کا، انگلی تھامتا اور بازار لے جاتا سیر کروانے کے لیے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ میرا چاند تو وہ چاند ہے جسے اللہ جبریل کو بھیجیں گے اور براق پہ بٹھا کے آسمانوں کی سیر کروائیں گے۔ کتنی شان پائیں گے یہ نبی پاک، انہیں کیا پتا تھا۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا، اللہ نے نبی پاک کی نبوت کا اعلان کروایا، آپ ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، پھر مدینہ سے واپس مکہ آئے فتح کرنے کے لیے، مکہ فتح ہو گیا۔ آپ حنین اور طائف کے علاقہ میں گئے اور وہی بنو سعد کے خاندان اور قبیلوں کے خلاف جنگ ہوئی، اور یہ لوگ قیدی بن کے آئے۔ قیدی ایک طرف موجود ہیں، سارے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، رسیوں میں باندھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ایک خاتون ہے وہ کہتی ہے میں نے تمہارے نبی سے ملنا ہے، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، میں تو اکیلا ہوں، میرے والد تو میرے دنیا میں آنے سے پہلے پر دنیا سے تشریف لے گئے تھے، میرا تو کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ نہیں میرا کوئی بہن بھائی نہیں۔ اللہ کے رسول وہ اصرار کر رہی ہے کہ میں بہن ہوں۔
مجھے ملواؤ. اچھا چلو لے آؤ اس کو. وہ لے کے آئے. ایک بوڑھی خاتون آ گئی. آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں شیما ہوں. آپ کو میں کھلایا کرتی تھی, آپ کو میں لوری دیا کرتی تھی. اور اگر آپ کو یاد نہ آئے تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. آپ چھوٹے ہوتے تھے نا تو کھیلتے تھے, تو کھیلتے کھیلتے ایک دن آپ کو باتوں میں آپ کو مجھ پہ غصہ آ گیا, یا یہ کہ مذاق میں آپ نے مجھے کاٹا تھا, اور فوراً اپنے جسم کی وہ جگہ بھی سامنے کر دی کہ آپ دیکھیں یہاں آپ نے کاٹا تھا, آپ کے کاٹنے کا نشان اب تک موجود ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ نے فوراً اپنی کملی اتاری اور اپنی بہن کے لیے بچھا دی, اور دنیا کو بتایا کہ بھائی اپنی بہن کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں, بھائی اپنی بہنوں کو یوں عزت دیا کرتے ہیں. آقا نے بٹھایا اور بہن نے پھر بتایا, بھائی پتا ہے جب آپ چھوٹے ہوتے تھے میں آپ کو لوری دیتی تھی تو لوری میں کیا کہتی تھی؟ میں کہتی تھی ربنا ابقی لنا محمدا, ربنا ابقی لنا محمدا, ربنا ابقی لنا محمدا. ربا میرے بھائی کو عزتیں دے, اسے سلامتی عطا فرما. لیکن مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا, مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اللہ میرے بھائی کو اتنی عزتیں عطا فرمائے گا کہ ایک دن آئے گا میں قیدی بن کے اپنے بھائی کے سامنے پیش ہوں. اللہ نے میرے محبوب کو یہ دنیا میں عزت عطا فرمائی, امام الانبیاء بنایا, کائنات کا مقصود اور خلاصہ بنایا. کس لیے؟ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنی شان والا نبی عطا فرمایا. حقیقت ہے ہمارے سر فخر سے بلند ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے نبی کتنے بڑے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میری شان کیا ہے. کیوں؟ میری شان اتنی اونچی ہے کہ موسیٰ نے دعائیں مانگی, ربا اس امت میں مجھے پیدا فرما دے. انی اجد فی الالواح امتن, اس لیے کہ میں تورات کی تختیوں میں ایک امت کے تذکرے پاتا ہوں, وہ بڑی شانوں والی امت ہے. ربا مجھے بھی اس امت میں پیدا فرما دے. بنی اسرائیل کے انبیاء دعائیں کرتے رہے ہیں, ربا ہمیں اس امت میں پیدا فرما دے. اللہ نے عیسیٰ کی دعا قبول فرمائی. وہ آئیں گے ہمارے اندر, انبیاء ہمارے اندر شامل ہونے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو اندازہ لگائیں ہماری کتنی شان ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مجھے خود ہی نہیں پتا کہ میں کیا شان رکھتا ہوں, میرا کیا مقام ہے. اللہ توفیق دے مجھے کہ میں اپنا مقام سمجھوں, نبی پاک سے اپنا رشتہ اور تعلق سمجھوں, اور جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اتباع, آپ کی پیروی, آپ کی سنتوں کے ساتھ عشق اور محبت, آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا. اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان پیاری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.